حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے. صدیق اکبر کی خلافت نبی کی ختم نبوت کی بڑی اونچی دلیل ہے. اگر میرے آقا آخری نبی نہ ہوتے ابو بکر کبھی خلیفہ نہ بنتا. بولو نہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 سال 3 مہینے 9 دن. حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت فاروق اعظم خلیفہ بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی خلافت کا عرصہ 10 سال. کتنا؟ حضرت عمر شہید ہو گئے. حضرت عثمان خلیفہ بنے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی خلافت کا عرصہ 12 سال. حضرت شہید ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. ان کی خلافت کا عرصہ تقریباً 5.25 سال. یہ نظام خلافت اسی طرح باقاعدہ طریقے سے چلتا رہا اور اسلام ترقی کرتا رہا اور فتوحات ہوتی رہی. حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. ان کے بعد حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسن کو صحابہ نے خلیفہ بنایا, شورا نے بنایا, ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت حسن نے 6 مہینے کے بعد دیکھا کہ ہمارا آپس میں ایک مسئلے پر اختلاف چلا آ رہا ہے اور اس اختلاف سے امت کو نقصان ہو رہا ہے, ہم اس اختلاف کو ختم کر دیں. میرے دوست و بزرگوں, یہ بڑی اونچی سوچ ہے. آج ہمارے اندر ہزاروں اختلافات ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو ختم نہیں کرتے, اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں, اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہیں. یہ کمال جو ہے بصیرت ہے سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی. انہوں نے اس بات کو سوچا, صرف سوچا نہیں بلکہ اس کو عملی جامہ پہنایا. آج چھوٹی سی ممبری کوئی نہیں چھوڑتا, چھوٹا سا عہدہ کوئی نہیں چھوڑتا, اور اتنی بڑی خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امت کے مفاد کے لیے چھوڑ دی اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت ان کے سپرد کر دی. میں جو بات آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میری بات رہ جائے گی, ورنہ میں یہ آپ کو بتاتا کہ وہ کیا اختلاف تھا جس کی وجہ سے حضرت حسن پریشان ہوئے اور پھر اس اختلاف کو ختم کیا. وہ پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو. کمال ہے بھائی, بچوں کو آپ گھر نہیں بھیجتے, وہ شور مچاتے ہیں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, چلو میں مختصر عرض کرتا ہوں. نیند تو نہیں آ رہی؟ یہ بزرگ سویا ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں وہ بات یہ تھی کہ ایک مسئلے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. وہ اختلاف ناگزیر ہوتا ہے, وہ ہمیشہ ہو جاتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, نہ کوئی بڑی بات ہے اور نہ کوئی بری بات ہے. سمجھ آئی؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی کفر اسلام کا مسئلہ تھا, وہ یہ بات نہیں ہے. اگر آپ حضرات کاغذ قلم لے کر آئے ہیں, آپ کو لانی چاہیے تھی کاغذ قلم, آپ اس پر لکھ کر لے جاتے, آپ کو فائدہ ہوتا. چلو اگر نہیں لائے تو قلب و جگر پر لکھیں. میں بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا میرے دوستو, وہ عقیدے کا اختلاف نہیں تھا. سمجھے بات؟ آپ کو کوئی نہیں بتایا. توحید کا اختلاف نہیں تھا, رسالت کا اختلاف نہیں تھا, آخرت کا اختلاف نہیں تھا, قرآن کا اختلاف نہیں تھا, کلمے کا اختلاف نہیں تھا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, نماز کا اختلاف نہیں تھا, دین کا اختلاف نہیں تھا, وہ کوئی بڑے عقیدے کا اختلاف نہیں تھا, وہ ایک رائے کا اختلاف تھا, ایک مسئلے پر اختلاف تھا.
سیاسی نوعیت کا اختلاف تھا، اور ایسا اختلاف ناگزیر ہوتا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں۔ وہ اختلاف یہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت معاویہ نے نعرہ بلند کیا، حضرت عثمان بڑا عظیم آدمی تھا، حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کر جلدی سزا دو، اگر سزا نہیں دو گے یہ قاتل جری ہو جائیں گے، فتنے کا دروازہ کھلے گا، آگے آنے والا خلیفہ محفوظ نہیں رہے گا، یہ لوگ اپنے ظلم کی تلوار چلاتے رہیں گے، لہذا ان کو جلدی پکڑو، ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ حضرت معاویہ کا مطالبہ بالکل صحیح تھا، 100% صحیح تھا، لیکن حضرت علی نے فرمایا معاویہ تم مطالبہ کرتے ہو، پہلے میرے پاس آؤ، میری بیعت تو کرو، پہلے میرے دست و بازو تو بنو، میرے حمایتی تو بنو، میرے ساتھ چلو، جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے ہماری طاقت ہو جائے گی، ہم متحد ہو جائیں گے، تم میرے دست و بازو بن جاؤ، پھر مل کر عثمان کے قاتلوں کو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈنا بھی آسان ہوگا، پکڑنا بھی آسان ہوگا، سزا دینا بھی آسان ہوگا، فی الحال تم علیحدہ ہو، ہم علیحدہ ہیں، مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہے، ہماری وحدت ٹوٹ گئی ہے، دشمنوں کا پتہ نہیں چلتا، اگر پتہ چل جائے پکڑنا ممکن نہیں ہوتا، اگر میں پکڑ لوں سزا دینا ممکن نہیں ہوتا، یہ تمام امور تب ہو سکتے ہیں جب تم میرے ساتھ چلو اور میرے دست و بازو بنو۔ میرے دوستو بزرگوں، بس اتنی بات تھی، اس میں اختلاف ہو گیا، حضرت معاویہ بھی سچا تھا، حضرت علی بھی سچا تھا، لیکن ہم لوگ سنی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں اور عقیدہ حق کو ماننے والے ہیں اور حق کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ معاویہ بھی سچا تھا، لیکن میرے بزرگوں کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت علی معاویہ سے زیادہ سچا تھا۔ سمجھ آئیے، بات معاویہ کی ٹھیک تھی، لیکن انہوں نے جلد بازی کر لی، بات زیادہ صحیح حضرت علی کی تھی، اور مرتبہ بھی حضرت علی کا زیادہ تھا، شان بھی علی کی زیادہ تھی، رتبہ بھی علی کا زیادہ تھا، تو حضرت معاویہ کو ان کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ یہ تھا اختلاف جو زیادہ بڑھ گیا، پھر نقصان ہو گیا، پھر دشمنوں نے دشمنی کی، یہودیوں نے سازش کی، منافقوں نے ہاتھ دکھایا اور ان کو آپس میں لڑا دیا، دونوں بے قصور تھے۔ کبھی کبھی اس طرح اختلاف ہو جاتا ہے، بلکہ غلط فہمی کی بنیاد پر تو اختلاف نبیوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا اختلاف ہو گیا، دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، بلکہ حضرت ہارون بڑے ہیں، حضرت موسیٰ چھوٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ انہیں اپنی قوم کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، واپس جب آئے تو قوم بچڑے کی پوجا میں مبتلا تھی۔ حضرت موسیٰ جلالی مزاج پیغمبر تھے، غصے میں آ کر بھائی کی داڑھی پکڑ لی کہ تو نے لوگوں کو شرک سے کیوں نہیں روکا، یہ بچڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی جان میرا قصور نہیں ہے، میں روکتا رہا ہوں، یہ میری بات مانتے نہیں تھے۔ موسیٰ بھی سچا تھا اور ہارون بھی سچا تھا، اختلاف جو ہے وہ مغالطے کی بنیاد پر ہو گیا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں سمجھ آئی؟ حضرت یوسف کا بھائیوں سے اختلاف ہو گیا، قرآن میں ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا اختلاف ہو گیا، قرآن مجید میں ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں ہو؟ اور حضرت عباس اور حضرت فاطمہ کا اختلاف ہو گیا، آپ کو بتاتے نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ کے پاس پیغمبر کے 7 باغ تھے، حضرت عباس نے پیغمبر کے بعد بی بی فاطمہ سے مطالبہ کر دیا، فاطمہ تو میرے بھتیجے کی بیٹی ہے، تو میری پوتی لگتی ہے، میں نبی کا وارث ہوں، نبی کا چاچا ہوں اور نبی کا جدی ہوں، لہٰذا ان میں میری وراثت کا حصہ نکالو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ تو اختلاف ہو جاتے ہیں دوستو، یہ ناگزیر ہوتے ہیں، بعض مسائل میں غلط فہمی کی بنیاد پر ہو جاتا ہے، یہاں بھی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میرے دوست و بزرگوں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ یہ تھا اختلاف جو چلتا رہا، بہرحال اس نے نقصان پیدا کیا، تو حضرت حسن نے اپنے دور میں محسوس کیا اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور جو وہ ترقی تھی اسلام کی وہ ترقی رک گئی ہے۔ صدیق اکبر کے دور میں علاقے فتح ہوئے،
14 लाख मुरब्बा मील का एरिया फतह हुआ। हजरत उस्मान के दौर में 44 लाख तक वो एरिया चला गया, और हजरत फारूक आजम के दौर में 22 लाख, और हजरत उस्मान के दौर में 44 लाख का इलाका फतह हुआ। फिर जब हजरत अली का दौर आया, वो इख्तलाफ की नजर हो गया सारा वक्त, और कोई इलाका फतह न हो सका। फिर जो है हजरत हसन ने महसूस किया ये नुकसान हो रहा है, हमें आपस में वहदत करनी चाहिए ताकि तरक्की। उसका फायदा हुआ। हजरत हसन ने खिलाफत छोड़ी, मुआविया के हाथ पर बैअत कर ली। हजरत मुआविया ने फिर जब जिहाद किया तो वो 44 लाख से इलाका वो फतह होते होते 65 लाख मुरब्बा मील एरिया तक पहुंच गया। कुछ समझ आइए या नहीं समझ आए? बहरहाल हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और बहुत बड़ा ईसार है। अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन नहीं कहते? आमीन। दो से आमीन कहें। आमीन। तो हजरत मुआविया ने जो है खिलाफत संभाली और 19.5 साल तक खिलाफत की, तो पुरअमन हालात थे और इस्लाम की तरक्की होती रही और कुफ्र मगलूब हो गया और कैसर और किसरा की कमर टूट गई। आज दुनिया में जोग्राफियाई तौर पर आप नक्शा उठाकर देखें, आपको जितने इस्लामी ममालिक नजर आएंगे वो तमाम इलाके इन सहाबा के फतह किए हुए हैं। मिस्र इन्होंने फतह किया, तुर्की इन्होंने फतह किया, शाम इन्होंने फतह किया, बैतुल मुक़द्दस इन्होंने फतह किया, और उसके बाद जो है वो फारिस इन्होंने फतह किया, ईरान इन्होंने फतह किया, अफगानिस्तान इन्होंने फतह किया, हत्ता कि ये आपके पेशावर तक का इलाका ये मुआविया का फतह किया हुआ है। और सहाबा पूरी दुनिया में फैले। हमारे डेरा गाजी खान की सरहद पर एक सहाबी सोया हुआ है, मैं उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए गया। बड़ा ऊंचा आदमी है, हज़रत साहल इब्न अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बदरी सहाबी है। मैंने किताबों में पढ़ा है उनको फारूक आजम ने भेजा था। वो जिहाद करते हुए आया, मकरान का पूरा इलाका फतह करके ये इस पंजाब के जनूबी पंजाब के किनारे पर आया, और आगे हमारे शहर के आगे दरियाए सिंध बहता है। तो हजरत ने जवाबी खत लिखा फारूक आजम को कि ये पूरा इलाका मैंने फतह कर दिया है, आगे दरियाए सिंध है, मेरे लिए क्या हुक्म है? हजरत ने फरमाया वहां रुक जाओ और तुम वहां प्यारे नबी की शरीयत को नाफिज करो। बस हजरत की फिर वफात का वक्त आया, वो वहां पहाड़ की चोटी पर सोया हुआ है। साहल इब्न अदी रज़ी अल्लाह अन्हु बदरी साहबी है। आप पूरी दुनिया में जाएं आपको सहाबा की कब्रें मिलेंगी, जहां भी आप जाएं, मिस्र में जाएं, तुर्की में जाएं, ईरान में जाएं, इराक में जाएं, इस्तांबुल जाएं, और अफगानिस्तान जाएं, और जो है पंजगुर जाएं, जहां भी आप जाएं, ये सखर में 2 सहाबा सोए हुए हैं। ये हमें जो कलमा मिला है ये सहाबा की मेहनत के सदके मिला है। उज़्बेकिस्तान में गया, वहां हजरत अब्बास के बेटे कुसम इब्न अब्बास सोए हुए हैं जो जिहाद के लिए गए थे, उनको भी हजरत मुआविया ने भेजा था। आपको लोग बताते नहीं है बातें। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत दी, हजरत मुआविया ने कबूल की, और फिर उसके बाद वो निज़ाम मुत्तहद हो गया और बहुत फुतूहात और तरक्की हुई। फिर हजरत